الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه سبحان الله. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان الله. سبحان الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. سبحان اللہ. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب متظلہ العالی کی خصوصی دعوت پر آج آپ حضرات سے دوسری بار گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ابتدا میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھ سے پہلے جو نعت خوان حضرات پڑھ رہے تھے ان کو اگر آپ بول کر داد نہیں بھی دے رہے تھے، سر ہلا کر یا مسکرا کر داد دے رہے تھے، تو وہ بھی انہیں دکھائی دے رہی تھی. اور مجھے آپ کا سر ہلانا اور مسکرانا دکھائی نہیں دے گا، آپ کا بولنا سنائی دے گا. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے بولتے رہنا ہے. اور ویسے بھی جہاں بیٹھے ہوں غازی ممتاز قادری شہید کو سلام کرنے والے وہ ذکر رسالت پہ چپ رہیں تو بات بنتی تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اور جہاں بیٹھے ہوں ویل چیئر پہ تشریف فرما بابا خادم رضوی کو سلام کرنے والے وہ ذکر رسالت پہ چپ رہیں تو ان کے نسب پہ شک ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ بولیں گے تو میں بھی انشاءاللہ بولوں گا. اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک مقدس مطہر مجلس ہے، اور یہ ذکر وہ مبارک ذکر ہے یہ جو صرف میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جسے جمادات نے بھی کیا ہے، نباتات نے بھی کیا ہے، حیوانات نے بھی کیا ہے، انسانوں نے بھی کیا ہے، جنات نے بھی کیا ہے، انجیل نے بھی کیا ہے، تورات نے بھی کیا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، اور خود رب رحمان نے بھی کیا ہے. یہ ذکر مصطفیٰ وہ مبارک ذکر ہے کہ دیہاتی کے بند تھیلے میں گوہ نے زندہ ہو کر ذکر مصطفیٰ کیا ہے. یہ ذکر وہ مصطفیٰ وہ مبارک ذکر ہے کہ لکڑی کے سوکھے تنے نے آنسو بہا کر ذکر مصطفیٰ کیا ہے، بلکہ یہ وہ مبارک ذکر ہے آسمان کے چاند نے ٹوٹ کر حضور کے قدموں میں آ کر ذکر مصطفیٰ کیا ہے، بلکہ یہ وہ مبارک ذکر ہے کہ ڈوبتے سورج نے لوٹ کے آ کر ذکر مصطفیٰ کیا ہے، بلکہ یہ وہ مبارک ذکر ہے اللہ نے قرآن اتار کر آیات سنا کر امت کو بتا کر ذکر مصطفیٰ کیا ہے. ذکر تو ساری مخلوق کرتی ہے، اور جو بھی یہ ذکر کرتا ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے. جہاں جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے، وہ مقام بھی مبارک ہو جاتا ہے، وہ مکان بھی مبارک ہو جاتا ہے، وہ زبان بھی مبارک ہو جاتی ہے. جس نے یہ ذکر کیا وہ ذکر کرنے والا بھی شان والا ہو گیا، یہ ذکر بھی شان والا ہو گیا. پتھر ذکر کرے تو پتھر بھی مبارک ہو جاتا ہے، لکڑی کا سوکھا تنا ذکر کرے تو وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے، حیوان ذکر کرے تو وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے، انسان ذکر کرے تو وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے، جن ذکر کرے تو وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے. سارے ذکر مبارک ہیں، لیکن کیا شان ہے اس ذکر کی کہ خود محمد مصطفیٰ کو بنانے والا رب اپنے محبوب کا ترانہ پڑھتا ہے. سب سے اعلیٰ تقریر وہ ہے حضور کی شان میں جو خود اللہ نے کی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہترین بنایا، اتنا دل نشین بنایا، اتنا بے مثال بنایا، اتنا باکمال بنایا کہ ان جیسا نہ پہلے کوئی بنایا تھا، نہ اب کوئی بنا رہا ہے، نہ آئندہ کوئی بنائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر وہ حسن و جمال کا سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ اب ان جیسا کوئی نہیں بن پائے گا، اور جو شانیں، کمالات، صفات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ہر چیز میں رب نے اخیر کر دی۔ تو کیا بہتر ہوگا ہم اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ آپ ہی بتا دو آپ کے محبوب کی عظمت و شان کیا ہے۔ سب سے بہترین سیرت کا قصیدہ وہ ہے، سب سے بہترین نعت وہ ہے، سب سے بہترین بیان وہ ہے جو خود رب شان مصطفیٰ میں فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی ایک تقریر سنا رہا ہوں جو اس کائنات کو بنانے سے پہلے، جب زمین و آسمان نہیں تھے، جب شمس و قمر نہیں تھے، جب حجر و شجر نہیں تھے، جب بر و بحر نہیں تھے، جب شام و سحر نہیں تھے، جب کون و مکان نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت ایک رب تھا اور ذکر شاہ عرب تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ترانہ خود پڑھا ہے اور اسے قرآن میں محفوظ کر کے یہ اہتمام فرما دیا کہ قیامت تک جو انسان قرآن پڑھتا جائے گا اللہ کے نبی کی نعت بھی پڑھتا جائے گا۔ یہ دیکھیں ایک جلسہ ہو رہا ہے، کائنات کو بنانے سے پہلے یہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور عجیب کیفیت ہے۔ یہ تیسرا پارہ قرآن مقدس، تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، میں رب کی تقریر سنا رہا ہوں شان مصطفیٰ میں۔ سب کہہ رہے ہیں بولتے رہیں آپ کو زندہ قوم ہیں۔ عشق رسول میں سنی نہ بولے تو وہ سنی سن ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جب عشق رسول ہوتا ہے تو سنی کی رگوں میں ٹھنڈا خون بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ یہ جو پنکھا میرے اوپر کر رہا ہے اس کو بند کر دیں۔ کہتے ہیں سنی مولوی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے۔ تو تقریر میں گرم کر رہا ہوں، اوپر سے پنکھا ٹھنڈا کر رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا پنکھا میرا بند کر دیں، آپ کو ہوا لگتی رہے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ویسے ہی ان ہواؤں کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین نے عالم ارواح میں سیرت النبی کا جلسہ بلا لیا ہے۔ دیکھیے نا کتنا عالی شان پروگرام ہے، جب تقریر کرنے والا خود خدا ہے، سننے والے انبیاء ہیں، اور موضوع شان محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا میرے نبی و رسولو میں تمہارے سروں پر رسالت و نبوت کا تاج سجا کر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ تم اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے زمانوں میں جا کر میری طرف سے سونپی جانے والی ذمہ داریاں نبھاؤ گے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا، کتاب بھی کچھ
اور حکمت اور شریعت بھی کچھ عطا کروں گا. یہ جو میں نے مانا کیا نا کچھ، یہ من کا معنی ہے. من تبعیض کے لیے یہاں ہے، کچھ بتاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا میرے پاس 10 بندے آئے، ان میں سے ایک عالم تھا. مطلب ہے 9 عالم نہیں، ایک عالم تھا. تو یہاں رب العالمین فرما رہے ہیں باقی انبیاء سے کہ آپ کو رسالت و نبوت دوں گا، کتاب میں سے بھی کچھ دوں گا اور شریعت میں سے بھی کچھ دوں گا. یہ ان کی شان ہے. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا. کچھ تورات کی شکل میں جناب موسیٰ کو عطا کی جائے گی، کچھ انجیل کی شکل میں جناب تورات کی شکل میں جناب موسیٰ کو عطا کی جائے گی، انجیل کی شکل میں جناب عیسیٰ کو عطا فرمائی جائے گی، زبور کی شکل میں جناب داؤد کو ملے گی. لیکن یہ کچھ کتاب ہوگی. فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری اور عظیم رسول آئے گا. تمہیں تو کتاب میں سے کچھ عطا ہوگا، لیکن جب ان کی باری آئے گی تو اعلان ہوگا انک لتلقی القرآن. میرے محبوب، ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ تو پورا قرآن نازل کر دیا. اور قرآن میں کیا کچھ ہے؟ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. میرے محبوب، ہم نے آپ کے مبارک دل میں قرآن اتار کر یوں انتظام کیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھی سب کو سمیٹ کر قرآن میں جمع کر کے آپ کے قلب اطہر میں اتار دیا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری اور عظیم رسول آئے گا. ان کی عظمت و شان یہ ہوگی تم سب کو نبوت عطا کروں گا، لیکن انہیں تو ختم نبوت کا تاج پہناؤں گا. تم سب کو اپنے اپنے زمانوں میں امت عطا کروں گا، لیکن ان کو تو بہترین امت مل جائے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ملے گی، لیکن انہیں جو امت ملے گی وہ ساری انسانیت میں سے نبیوں کے بعد بہترین ہونے کا اعزاز پائے گی. جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا، اسے پورا قرآن ملے گا اور تمہیں شریعتیں بھی ملیں گی، لیکن تمہاری شریعتیں تبدیل ہو جائیں گی، منسوخ ہو جائیں گی. وقت کے نبی کے بعد دوسرا نبی آئے گا، نئی شریعت لائے گا، نئی کتاب لائے گا، لیکن جب میرے آخری اور عظیم رسول کا نمبر آئے گا تو پھر اعلان ہوگا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا کامل، اکمل اور باکمال دین عطا فرمایا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی اس میں ترمیم نہیں کر پائے گا. یہ مکمل دین عطا ہو گیا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا آخری اور عظیم رسول آئے گا. ان کی عظمت و شان یہ ہوگی تمہیں تو کچھ ملے گا، کتابوں میں سے بھی کچھ ملے گا، شریعتوں میں سے بھی کچھ ملے گا، شانیں بھی جزوی ملیں گی، لیکن جب میرے آخری
پیغمبر آمنہ کے لال کا نمبر آئے گا تو پھر قرآن پکار کے بولے گا انا اعطینا کل کوثر، میرے محبوب ہم نے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اٹھا کر آپ کے دامن میں ڈال دی۔ خیر کثیر الکوثر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالہ سے کہ الکوثر کا معنی ہے الخیر الکثیر، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھا کر آمنہ کے لال کے دامن میں ڈال دی۔ یہ عطا ہے، یہ عطا ہے۔ اور پھر ایک اور بات سمجھو، سنیو، کان کھولو ذرا۔ ایک کوثر قرآن میں ہے، ایک کوثر حدیث میں ہے۔ ایک کوثر یہ سورہ کوثر کو سب کو یاد ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ آپ کو یہی تو پڑھتے ہیں، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص تو ہمارا ٹھیکہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر رکھی ہیں تاکہ نماز 2 منٹ میں ہو جائے، یہ تو ہمارا ٹھیکہ ہے، یہی تو پڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں توحید بیان کی اور کمال کر دیا، اور سورہ کوثر میں رسالت بیان کی اور کمال کر دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں آپ کے دامن میں ڈال دی۔ ہم نے تو عطا کرنے میں کمال کر دیا، ہم آپ کو نوازتے رہیں گے، کتنا نوازیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے، ان کا سینہ وسیع ہے، اس کا خزینہ وسیع ہے۔ ان جیسا لینے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں، اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں، ان کے لینے کی کوئی انتہا نہیں۔ جب اچھا ایک اور بات سنو، اللہ کے محبوب نے ہر بلندی پر میرے جیسے گناہگاروں کو بھی یاد رکھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ذرا اپنے محبوب کا حال بھی دیکھیے نا، میرے آقا وجد میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، جس نے میری بات مان لی وہ میرا ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی گناہگار ہو گیا، وہ جانے اور تو جانے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حوالہ دیا ہمارے پیغمبر نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، چونکہ بندے جو تیرے ہیں، اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیں تو تب بھی آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دونوں آیتیں تلاوت کر کے میرے آقا رونے لگے، ادھر سے باوجود جاننے کے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن شاید رب العالمین نے جبرائیل
جبرائیل امین کو بھیج کر اس لیے پوچھا تھا کہ 1400 سال بعد آنے والے گروڑی کے مسلمان کو بھی نبی کی رحمت کا پتہ چل جائے. لما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں روتے ہو؟ اور سنیو یہ بھی میرے آقا کی شان ہے، میرے آنسو بہیں تو آپ پوچھیں گے جناب آپ کو کس نے رلا دیا ہے؟ آپ میں سے کوئی روئے ہم پوچھیں گے، آپ کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب پوچھیں گے آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. لیکن جب آمنہ کے لال فرش پہ روتے تھے تو عرش سے خدا پوچھتا تھا میرے محبوب آپ کو کس نے رلا دیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی یا رب امتی، یا رب امتی، الہ العالمین میری امت کا کیا بنے گا؟ جبرائیل امین نے پرواز کی، اللہ کو بتلایا. رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے جا کے بتلا دو سنرضیک فی امتک، آپ روئے نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر کے چھوڑیں گے. جب یہ اعزاز ملا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نہیں نکل جائے گا. حضور تو اس حد تک وفا کرتے ہیں اور امتی کہتا ہے اور صاحب فرض ضروری ہونے سنتا کیڑا ضروری ہونے. یہ فلسفے جھاڑ رہے ہیں نا، آج ماڈرن ہو رہی ہے امت اور حضور سے دور ہو رہی ہے. یاد رکھنا جتنا حضور سے دور ہوگا اتنا ہی اس کے ذہن میں فضول ہوگا، اور جتنا حضور کے قریب آئے گا دنیا اور آخرت میں اطمینان اور آرام اور انعام پائے گا. اس لیے بھائی سنت بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ سنت اللہ کے محبوب کی ادا ہے، اسے تو بندے کے وجود پر دیکھ کر اللہ اسے اپنا بنا دیتا ہے. سنت اپنائیے گا چہرے پر بھی. دیکھیں نا ربیع الاول آیا گزر رہا ہے، آپ کے گھروں میں جھنڈیاں لگی ہوئی کہ نہیں؟ جہاں لگی ہوئی ہیں وہ کہہ دے سبحان اللہ. بھائی گھروں میں جھنڈیاں لگا دی ہیں، چہرے پہ یہ جھنڈا بھی تو لگا دو. کہیں ایسا نہ ہو تیرا چہرہ انگریز والا ہو اور حوض کوثر پہ جائیں تو حضور فرما دیں یہ میرا نہیں ہے. کوئی شکل تو آقا جیسی بنا کے جائیے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. ایک کوثر یہ ہے جو قرآن میں ہے انا اعطیناک الکوثر، اور ایک کوثر وہ ہے جو حدیث میں ہے حوض کوثر، جہاں پہ میرے آقا تشریف فرما ہوں گے اور امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے. جو ایک بار پیے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھنا حوض کوثر سے میرے آقا کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام اسے نصیب ہوگا جو یہاں دنیا میں قرآن والے کوثر سے پیے گا. جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا اس پر عمل کرے گا تو حوض کوثر پہ مسکرا کر حضور سے کوثر کا جام پلائیں گے اور 50,000 سال کے لمبے دن میں دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو اس لیے سنت قرآن سنت یہ دو جام ایسے ہیں جو اس سے پیتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ سے غنی کر دیتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری اور عظیم رسول آئے گا. تم اپنی اپنی قوموں کے امام بن کے جاؤ گے. آخر میں آنے والا میرا نبی اتنا عظیم ہوگا جو تم نبیوں کا بھی امام بن کے آئے گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد آئیں گے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے. تم سب کے بعد نبوت جاری رہے گی، لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو نبوت کی تکمیل ہو جائے گی، معصومیت اور عصمت کی بھی تکمیل ہو جائے گی، سارے کمالات کی ان پر انتہا ہو جائے گی.
کے آئیں گے وہ اتنے کمال لے کر آئیں گے کہ وہ بولیں گے تو یوں لگے گا جیسے وہی کے پھول جھڑنے لگے ہیں. وہ عظمت کی اس بلندی پر پھیل جاؤں گے. قرآن بولے گا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کروڑی والوں اگر تمہاری دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو جملہ کہتا ہوں میرے آقا کی شان سنیے, ایمان کو تازہ کیجئے. فرمایا وہ اس عظمت و شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے, وہ بولیں گے تو وحی کے پھول جھڑنے لگیں گے, اور وہ چلیں گے تو سنت بن جائے گی. وہ سربا غریباں ہو کر بولیں گے تو حدیث بن جائے گی, سر اونچا کر کے بولیں گے تو قرآن بن جائے گا. وہ ہاں کہیں گے تو حلال ہو جائے گا, وہ نہ کہیں گے تو حرام ہو جائے گا. ارے وہ اس شان سے دنیا میں آئیں گے, وہ غصے میں آئیں گے تو یوں لگے گا جیسے جہنم کو جولانی مل گئی. وہ مسکرائیں گے تو یوں لگے گا کہ جیسے جنت کو جوانی مل گئی. فرمایا ثم جاءکم رسول, وہ اس شان سے آئیں گے, اس شان سے آئیں گے کہ ہم دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں ان کے قدموں سے وابستہ کر دیں گے. اب وہ عظمت لے کے آئیں گے, ان کے قدموں میں ابو قحافہ کا بیٹا آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا. بلکہ میں یوں کہوں گا وہ اس عظمت و شان کے ساتھ آئیں گے, ان کے قدموں میں بکریاں چرانے والا آئے گا تو مکے کا تو دنیا کا امام بن جائے گا. ان کے قدموں میں رہزن آئے گا تو رہبر بن جائے گا, قلبان آئے گا تو زمانے کا امام بن جائے گا. ارے ان کے قدموں میں افضل آئے گا تو افضل بن جائے گا. ابو قحافہ کا بیٹا آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا. خطاب کا بیٹا آئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا. عفان کا بیٹا آئے گا تو ذو النورین کہلائے گا. جناب ابو طالب کا فرزند آئے گا تو فاتح خیبر کہلائے گا. جناب مسعود کا فرزند آئے گا فقیہ امت کہلائے گا. جناب عباس کا فرزند ارجمند آئے گا مفسر قرآن کہلائے گا. جناب ابو عبیدہ بن جراح آئے گا, امیر الامت کا خطاب پائے گا. ارے ان کے قدموں میں وہ عظمتیں رکھی ہیں. حبشے کا کالا بلال آئے گا, اتنا باکمال ہو جائے گا, مکے کی گلیوں میں چلے گا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی. فرمایا ثم جاءکم رسول, تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا. لتؤمن مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. میرے نبی و رسولو تم وعدہ کرو, اپنے اپنے ادوار میں ان کی بشارتیں بھی دیتے جاؤ گے, ان کی خوشخبریاں بھی سناتے جاؤ گے, اور جب معراج کی رات میں موقع ملے گا تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے, اور انہیں امام مان کر تم مقتدی بن کے ان کا تعاون بھی کرو گے. اور سارے نبیوں نے معراج کی رات یہ وعدہ پورا کر دیا. جب مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی صفیں بن گئی, جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے مقتدی بن گئے, اللہ نے محمد کو امام بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حضور کو سارے نبیوں کا امام بنا کر بدلا دیا کہ اب وہ آ گئے ہیں کہ میرے بعد انہی کا آرڈر آئیڈیل کہلائے گا, انہی کا طریقہ آئیڈیل کہلائے گا. اب کوئی اور نہیں ہے جو ان کے بعد آئے اور یہ کہے میرے طریقے میں کامیابی ہے. ایسا نہیں ہوگا. جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے, جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نبی کھڑے ہو گئے ہیں, امتی انہیں چھوڑ کر ناکام تو ہو سکتا ہے, کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی محمد رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ کر دی اللہ نے. ان کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں ہے. اور کامیابی کا دستور حیات
میرے آقا لے کے آئے ہیں، کامیابی کا منشور دستور اور ضابطۂ حیات لے کے آئے ہیں، اور وہ جو کامیابی کا ضابطہ حضور لے کے آئے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن میرے آقا کی سیرت کی سب سے اہم اور بڑی کتاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا صحابہ نے، حضور کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک سارا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے۔ سارا قرآن میرے آقا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ قرآن سے بڑی سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ سب سے اہم قصیدہ قرآن پیش کرتا ہے۔ میرے آقا کا میلاد اور بعثت اصل میں دنیا میں تبدیلی کا پیغام تھا۔ پہلے تو انسانیت لڑ رہی تھی، مر رہی تھی، اور خود ہاتھوں سے بناتی تھی اور پھر ان سے مانگتی تھی، یأکلون المیتۃ ویعبدون الاصنام۔ لیکن میرے آقا آئے تو ان لوگوں کے دلوں سے سب کا ڈر نکال دیا، صرف اللہ کا ڈر ان کے ذہنوں میں ڈالا، باقی سب سے مخلوق ہٹ گئی۔ پہلے یہ سب کو پوج رہے تھے، حضور نے آ کر وہ پیغام سنایا کہ سب کو چھوڑو، رب کو پوجو۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نماز میرے آقا کی آمد کے صدقے میں ملی ہے۔ اور ایک اور بات راز کی کہتے ہیں، ہمیں حضور کے صدقے میں کیا کچھ ملا ہے، اسے اس مختصر وقت میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، ایک جھلکی دینے لگا ہوں۔ ہمیں حضور کے صدقے نماز بھی ملی، ساتھ ایک اور پیکیج بھی ملا، اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ نہیں دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50، اور اگر ہوتی بھی 50 تو جو امت 5 نہیں پڑھتی پتہ نہیں 50 کا کیا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑی کروا لیجیے۔ حضور دوبارہ تشریف لے گئے تو 45 ہو گئی، پھر تشریف لے گئے تو 40 ہو گئی، اس طرح گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی نا تو تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک چکر اور لگائیں، لیکن آپ نے فرمایا استحییت ربی، آپ تو کمی کرواتے ہوئے مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 50 سے 5 کرواتی، مزید کمی کروا دیں۔ جب ادھر سے یہ کمی ہو گئی نا، 50 کے بدلے میں 5 رہ گئی، ایک مرتبہ اور جاتے تو پھر تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے امت کے لیے آسانی بھی کر دی، انعام بھی لے کر دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بات نہیں ہے، ادھر سے تو کمی ہو گئی، لیکن حضور کے صدقے رب نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن میں 2 ضابطے دیے، ذرا وہ سن لو اللہ کے قرآن سے۔ ایک قانون سورہ انعام کے آخری رکوع میں ہے، اور دوسرا قانون سورہ قاف 26ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ میں 2 ضابطے بدلا کر آپ کو ایک خاص بات بتلانا چاہتا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرما دیا، میرے محبوب قرآن کی آیات میں اپنی امت کو میرا قانون بتلا دیجئے، جو آپ کی امت کا فرد مرد ہو یا عورت ایک نیکی کرے گا کم از کم 10 نیکیوں کا اجر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قانون یہ ہے، نیکی کرے گا تو 10 کا اجر پائے گا، برائی کرے گا تو 1 برائی کی سزا بھی 1 پائے گا۔ اور دوسرا قانون فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ فرمایا ہمارا دوسرا قانون یہ ہے کہ ہمارے قول و قرار بدلتے نہیں،
ہم یو ٹرن نہیں لیتے. یہ تو ادھر کے دستور ہے نا کہ وہ فلاں صاحب نے یو ٹرن لے لیا، لیکن فرمایا ما یبدل القول لدی، ہمارے قول و قرار بدلتے نہیں، اس لیے کہ یہ قانون اور قول و قرار اور یہ وعدہ کسی سیاستدان کا نہیں، رب رحمان کا ہے. وہ بدل جاتے ہیں، یہ نہیں بدلتا. فرمایا ما یبدل القول لدی، ہمارے قول و قرار بدلتے نہیں. یوں نہیں کہ ہم 50 دے کر لے لیں، ہم نے 50 دی، آپ کی طرف سے ترمیم ہوتی رہی، 50 سے 45 40 35 30 25 20 15 10 اور 5 ہو گئی. یہ ترمیم آپ کی طرف سے ہو گئی، لیکن میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو یہ 5 پڑھتے رہیں گے، میں ثواب 50 کا دیتا رہوں گا. یہ حضور کے صدقے میں ملا. کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. یہ ان کے صدقے ہمیں ملا ہے کہ ہم 5 پڑھتے رہیں تو کم از کم 5 کا ثواب لیتے رہیں. بھائی ان کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہم بھی تو کچھ کریں نا. سنت کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز منور ہے. اس لیے امتی سنی سنت کے ساتھ اچھا لگتا ہے. سنی بغیر سنت کے ہو تو سن ہے، اور سنی سنت کے ساتھ ہو اور سنت کو اتنا اپنائے کہ حشر میں جائے میرے آقا مسکرا کے فرمائے اسے آنے دو، یہ میرا ہے، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے. حشر کا میدان ہوگا، غازی علم الدین آئے گا، میرے آقا فرمائیں گے آنے دو، یہ میرا ہے. ممتاز قادری شہید آئے گا، میرے آقا فرمائیں گے آنے دو، یہ میرا ہے. کاش کہ تو اور میں بھی ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ حشر میں آقا فرمائے آنے دو، یہ میرا ہے. اور یہ سنت سے ہوگا. سنت کا اہتمام کیجیے، اور بطور خاص میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں اس کا اہتمام کیجیے. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرو گے تو منہ بھی پاک ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور کبھی غور کیا آپ نے، میرے آقا نے دنیا چھوڑتے چھوڑتے جو آخری عمل فرمایا وہ مسواک ہی تو تھا. جب میرے آقا اس سارے پانی سے پردہ فرما رہے تھے، سر مبارک ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی جھولی میں تھا. اور بھائی اس گھرانے کی عظمت کا بھی کیا کہنا. جب میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو غار کے 3 دنوں میں سر مبارک ابو بکر صدیق کی جھولی میں تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سر مبارک ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی جھولی میں تھا. اس خاندان کی عظمت کا کیا کہنا ہے. اور ایک اور جھلکی بھی سنو. حضور مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کندھوں پہ سوار جناب حسین ابن علی ہے، اور ابو بکر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، کندھوں پہ سوار نبیوں کا امام ہے. جن کندھوں پہ جناب حسین سوار ہوا، ہم حضرت حسین کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جس حسین کے نانا کو ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا، ابو بکر صدیق کو بھی سلام کرتے ہیں. تو آخری وقت ہے، حضرت عائشہ کی جھولی میں حضور کا سر اقدس ہے، اور میرے آقا کے سامنے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے ہیں. ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی. میرے آقا نے چاہت بھری نگاہوں سے مسواک کو دیکھا، اور حضرت عائشہ وہ مزاج شناس نبوت،
سبحان اللہ بے شک جو حضور کے مزاج کو سمجھتی تھی وہ سمجھ گئی کہ میرے آقا مسواک فرمانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ انہوں نے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبائی اور پھر دھونے لگی. تو میرے آقا نے اشارہ کیا عائشہ دھونے کی ضرورت نہیں، جب تو میری صحبت میں آ گئی تو تیرا لعاب بھی پاک ہو گیا. بغیر دھوئے استعمال فرما کر حضور نے امت کو میسج کیا کہ دیکھ لو عائشہ اتنی پاک ہے کہ اس کا منہ کا چبایا مسواک بغیر دھوئے میرے دہن میں جا رہا ہے، اس دہن میں جا رہا ہے جس پر طہارت و پاکیزگی کی ناز کرتی ہے. آخری وقت میں میرے آقا نے یہ عمل فرما کر امت کو بتلا دیا کہ لوگوں مجھے اس سنت سے کتنا پیار ہے. لیکن امتی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے، وہ کرنا ہے اور وہ پیسے لگا کر مہنگی وہ کریمیں لے کر اس سے دانت صاف کرنے، اس سے دانت تو صاف ہو جائیں گے لیکن مسواک کا فائدہ نہیں ہوگا. مسواک کرو گے دانت بھی صاف ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یاد رکھو مسواک کے 70 فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر مسواک کرتے رہنے والے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جسے یہ موت کے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو گیا اس کی جنت پکی ہو گئی. تو مسواک کی برکت سے یہ کلمہ نصیب ہوگا. کرو گے انشاءاللہ. اس سنت کو زندہ کرو گے انشاءاللہ. بھائی اس پر کوئی بریلوی دیوبندی جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ یہ تو میرے محبوب کی ادا ہے. یہ نہ دیوبندیوں نے بنائی نہ بریلویوں نے بنائی، میرے آقا نے اسے اپنایا اور اللہ نے عرش سے پسند فرمایا. محمودی یہ کرے گا اللہ عرش سے دیکھ کر مسکرائے گا کہ میرا بندہ میرے محبوب کی ادا اپنا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمائے ہیں جن کو ایسے مبارک طریقے عطا فرمائے کہ امت جب ان کا طریقہ اپناتی ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھم چھم برستی ہے. وہ اپنائیں گے انشاءاللہ. چہرے حضور کی سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. منکر اور نکیر دیکھ کر کہیں کہ امتی آیا ہے قبر میں. ایسا نہ ہو کہ منکر اور نکیر دیکھ کر کہیں کہ کہیں جناب یہ کوئی صدر بش کا غلام آیا ہے، تو وہ تو پھر اس کی تو ناکامی میں کوئی شبہ نہیں نا. ایسا ہو کہ جب یہ قبر میں جائے اور منکر اور نکیر آئیں تو وہ کہیں واہ واہ یہ تو مصطفیٰ کا غلام آیا ہے. کس کو کہیں گے؟ جس نے یہاں زندگی میں غلامی کی ہوگی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر وہ نہ عشق مصطفیٰ کو زندگی فضول ہے. ٹھیک ہے نا؟ عشق مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو اداؤں سے نظر آتا ہے. بے شک بے شک. چوری کھانے والے مجنوں مٹ گئے، اصل مجنوں غلط راستے پر تھا لیکن آج بھی زندہ ہے. ارے غلط راستے پر کوئی اخلاص سے چلتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. تم صحیح راستے پر محبت رسول کا اظہار عمل میں کرو گے تو دنیا اور آخرت میں زندہ باد ہو جاؤ گے. اس لیے سنت اپنائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. بے شک. تو نمازوں کا اہتمام اگر امتی نہ کرے اور کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو حضور کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ مرے گا کہاں؟ وہ تو کہے گا کہ وہ جناب یہ تو علماء کا کام ہے اور ممتاز قادری صاحب کا کام تھا وہ کر کے چلے گئے اور خادم رضوی صاحب کا کام تھا وہ بھی کر کے چلے گئے اور یہ ان لوگوں کا کام ہے. ہم تو بیٹھے ہیں گھر ادھر سے چندہ دیں گے. اس طرح کام نہیں بنتا. بھائی جو حضور کی ادا نہیں اپنا سکتا وہ پیغمبر کی محبت میں مر کیسے سکتا ہے؟ تو ادائیں اپنائیں گے نا انشاءاللہ. ان مجالس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے وجود پر اسوہ رسول زندہ ہو جائے. اگر آج کی مجلس میں یہ پیغام لے کر ہم جائیں کہ ہم آج کے بعد زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے تو یہ مجلس کامیاب ہے. تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ. کیونکہ عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے
اور ہماری تقریروں کی وجہ سے نمازیں لیٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے میں ایک اپنی طرف سے گزارش کروں گا، مولانا نے میری تقریر سے پہلے حوالہ دیا تھا میری جمعے کی تقریر کا، تو میں سب سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں کہ الحمدللہ میں آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہوں لیکن یہ چلاتا ہوں، یہ سبحان اللہ، تو یوٹیوب پہ آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ لکھیں گے مولانا دلاور آفیشل، مولانا دلاور آفیشل، تو وہاں پر آپ کو میری آواز میں اس طرح کی 20 تقریریں ملیں گی اور نعتیں بھی ملیں گی، تلاوت بھی، سب کچھ ملے گا۔ آپ وہاں یوٹیوب پہ جا کر ہمارے چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میری ہر جمعے کی تقریر وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہے اور میں وہ خطیب نہیں ہوں جو 20 منٹ تقریر کروں، الحمدللہ ہر جمعے کا بیان تقریباً 1 گھنٹے کا ریکارڈ ہو کر وہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں پہ وزٹ کریں اور ایمان تازہ کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، سب نوجوان یہ کوشش فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔